حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا؟ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو اس سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا؟ اور اللہ رب العزت کا عرش کس پر موجود تھا؟ اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں اور جنات کی جنگ کیوں ہوئی تھی؟ یہ سب کچھ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو۔ دوستو ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو پھر فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو۔ سب نے اللہ کے حکم پر سجدہ کیا تھا مگر ابلیس نے نافرمانی کی تھی اور اس وجہ سے ابلیس مردود کہلایا تھا۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا تھا اور وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو دنیا میں بھیج دیا گیا۔ دوستو اس کے بعد تو ہم جانتے ہیں مگر ہم یہ چیز نہیں جانتے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہ دنیا کیسی تھی اور اس دنیا میں کیا کچھ ہوتا تھا۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن حکیم اور احادیث کی کتابوں کی مدد سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا۔ دوستو ایک مرتبہ ایک صحابی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا خدا کہاں تھا؟ تو اس پر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تب خدا کے سوا کچھ بھی نہیں تھا اور پانی پر اللہ رب العزت کا عرش تھا۔ یعنی کہ دوستو زمین و آسمان بنانے سے پہلے اللہ رب العزت کی پہلی مخلوق پانی تھی اور زمین و آسمان کے متعلق یہ کام اللہ رب العزت نے صرف 6 دن میں مکمل کیے، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں فرماتا ہے کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیے آسمان و زمین 6 دن میں۔ دوستو یہ تھی ہماری کائنات کی ابتدا۔ دوستو اس کے بعد یمن سے آئے ایک وفد نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ سے دین کی سمجھ اور دنیا کی ابتدا کے بارے میں پوچھیں گے کہ دنیا کی ابتدا کس طرح کی تھی۔ تو اس پر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اللہ تھا اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی اور اللہ رب العزت کا عرش پانی پر موجود تھا اور پھر اس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور ہر چیز لوح محفوظ پر لکھ دی۔ دوستو اس کی ترتیب جو روایات میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہفتے والے دن اللہ رب العزت نے زمین یعنی کہ مٹی کو بنایا۔ جب اللہ رب العزت نے زمین بنائی تو وہ زمین کانپنے لگی اور پھر اللہ رب العزت نے اس پر اتوار والے دن پہاڑ بنائے۔ اللہ رب العزت نے زمین پر پہاڑ بنائے تاکہ زمین کو سہارا مل سکے اور پہاڑ زمین پر کیل کسی حیثیت رکھتے ہیں، اور جب پہاڑ بنائے گئے تو زمین کی جنبش ختم ہو گئی۔ دوستو اس کے بعد اللہ رب العزت نے پیر کے دن درخت اگائے اور منگل کے دن اللہ رب العزت نے تکلیفیں، بیماریاں، پریشانیاں اور جراثیم بنائے اور اللہ رب العزت نے بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا۔ جمعرات والے دن اللہ رب العزت نے چوپائے بنائے اور انہیں پوری دنیا میں پھیلا دیا، اور جمعے والے دن عصر کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش سے پہلے ہی انسان کی آسائش اور ضروریات کی تمام چیزیں پیدا فرما دی۔ یعنی کہ مخلوق کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے سب سے آخر میں انسان کو پیدا فرمایا۔ دوستو انسان کی پیدائش سے قبل فرشتوں کی اور جنات کی تخلیق ہو چکی تھی۔ دوستو فرشتوں کو اللہ رب العزت نے نور سے پیدا فرمایا تھا، جنات کو آگ سے اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ دوستو روایات کے مطابق انسان کی تخلیق کے 2000 سال پہلے اللہ رب العزت نے جنات کو پیدا کیا تھا، اور جب جنات فتنہ و فساد میں حد سے تجاوز کر گئے تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کی ایک جماعت کو حکم دیا۔ اللہ رب العزت نے جنات کی طرف فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا اور اس طرح سے فرشتوں اور جنات کے درمیان جنگ چھڑ گئی، اور پھر فرشتوں نے جنات کو تہس نہس کر دیا اور وہ جنات سمندروں کے جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، اور آج تک جنات کی اکثریت انہی جزیروں میں بستی ہے۔ دوستو جنات میں اتنی زیادہ فہم و فراست نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جنات میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا انسانوں میں 10 سالہ بچے کے برابر عقل رکھتا تھا۔ دوستو جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین سے مٹی لے کر آؤ، اور اللہ کے حکم سے فرشتوں نے زمین کے ہر کونے سے مٹی اکٹھی کی، اور جب یہ مٹی اللہ رب العزت کے پاس لائی گئی تو اس مٹی میں پانی شامل کیا گیا اور یہ خشک مٹی تر ہو گئی، اور پھر اللہ رب العزت نے خود اس مٹی سے انسان کا ڈھانچہ تیار کیا، اور پھر ایک مقررہ مدت تک کے لیے اللہ رب العزت نے اس ڈھانچے کو اسی طرح چھوڑ دیا، اور یہاں تک کہ وہ گیلی مٹی خشک ہو گئی اور اس کا رنگ سیاہ ہو گیا، اور پھر اس مٹی میں سے بدبو آنے لگی اور وہ مٹی پھر کھنکھناتی مٹی بن گئی، اور یہ مٹی آگ پر پکی ہوئی مٹی کی طرح بن گئی، جسے قرآن پاک میں فخار کہا گیا ہے۔
دوستو جب انسان کی تخلیق ہوئی تو تب انسان کا قد بہت لمبا تھا، یعنی کہ 60 ہاتھ کے برابر، اور آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کا قد گھٹتا چلا گیا، اور انسانوں میں سب سے زیادہ قد حضرت آدم علیہ السلام کا تھا۔ دوستو جب حضرت آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ تیار کیا گیا تو ابلیس اس ڈھانچے کے گرد گھومنے لگا، اور جب ابلیس اس ڈھانچے کو ٹھوکر مارتا تو اس ڈھانچے میں سے ایسی آواز آتی جیسے کھوکھلے برتن میں سے آتی ہے، اور جب ابلیس نے اس ڈھانچے میں پیٹ دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ مخلوق اپنے پیٹ پر قابو نہیں پا سکے گی، اور پھر جب اس میں روح داخل کی گئی تو سب کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس کے سامنے سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا، مگر ابلیس غرور اور تکبر میں آ چکا تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ جب ابلیس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی تو ابلیس مردود قرار پایا۔ دوستو قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اس دنیا میں فرشتے اور جنات موجود تھے، اور پانی پر اللہ رب العزت کا عرش موجود تھا، اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اور یہاں سے پھر بنی نوع انسان کی ابتدا ہوئی۔ دوستو یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو ویڈیو۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ڈیجیٹل پٹھان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔